به أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت سے دروشی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ کریم کا احسان ہے جس پاک ذات نے آج ایک بار پھر مجھے آپ کو جمع ہو کر اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا گو ہوں اللہ کریم یہ بابرکت گھڑیاں مقدس لمحات اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور بانیان کے لیے اور میرے آپ جتنے سب حاضر ہیں ہم سب کے لیے اللہ کریم سے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ کریم جل و علا نے اپنے محبوب کو ہر شان انوکھی اور نرالی عطا فرمائی ہے، اور ان مبارک شانوں میں ایک میرے آقا کا مبارک نام بھی ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انوکھا، نرالا اور ایسا مبارک نام جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کیا گیا، اور باری تعالی جل و علا نے اس کائنات کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے اپنے محبوب کو بھی بنایا اور محبوب کا نام محمد بھی رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روایات میں ہے، جناب سیدنا وہب بن منبہ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک آدمی ہے، مشہور بات ہے، احباب نے سن رکھی ہے، اس نے 200 سال عمر پائی، 200 سال۔ توجہ رکھیے گا بیان پر تھوڑی چلو بات بڑا پیارا واقعہ سننے والا ہے۔ 200 سال عمر پائی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ایک امتی نے 200 سال عمر پائی لیکن کوئی نیک کام نہیں کیا۔ 200 سال نافرمانی میں گزار دیے، اللہ کی حدوں کو توڑتے گزار دیے، قوم کو بے حد ناپسند اور برے لگتے تھے، مرنے کے بعد لوگوں نے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ 200 سال اللہ کی نافرمانی کی ہے، ادھر قوم نے کوڑے پہ ڈھیر پر پھینکا، ادھر اللہ نے موسیٰ نبی کو حکم دیا کہ ہمارے ایک محبوب بندے کو لوگوں نے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، اسے اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ اور اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ پیغمبر موسیٰ اس کی تدفین کے لیے، تجہیز و تکفین کے لیے وہاں پہنچے، لوگوں کو حکم دیا۔ اب لوگ حیران تھے کہ اتنا برا آدمی، ایسا گنہگار جس کی 200 سالہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہو اور اس پر اتنا کرم ہو جائے کہ وقت کے نبی کو اس کے جنازے کا حکم دیا جائے، اس کی تکفین و تدفین کے لیے حکم دیا جائے۔ تو جناب موسیٰ نے اللہ کا حکم پورا کیا، پھر عرض کی مولا قوم یہ پوچھتی ہے، قوم کو یہ اعتراض ہے کہ 200 سال ایک بندے نے جرموں میں گزارے ہیں، نافرمانی میں گزارے ہیں، کس شے پہ اسے بخش دیا ہے، کس شے پہ اس پہ اتنا کرم ہو گیا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا یہ گناہگار ضرور تھا لیکن میرے یار سے محبت کرنے والا تھا۔ فرمایا جب جب تورات کھولتا، محبوب کا نام دیکھتا، اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے بھی لگاتا اور مصطفیٰ پر درود پڑھا کرتا تھا۔ 200 سال کے گناہ رب نے معاف کر دیے۔ محبت اتنی تھی دل میں میرے آقا کی کہ تورات کھولتا، حبیب کا نام دیکھتا، چومتا بھی اور اپنی آنکھوں پہ بھی لگاتا، آنکھوں پہ بھی ملتا، اور پھر ساتھ میں یار پر درود بھی پڑھتا۔ تو رب کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، میرے رب نے اسے بخش دیا۔ 200 اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا
کہ ہے میرے یار کے در کا گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خالق نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حبیب کا نام چومتا تھا 200 سال کا مجرم، تو یار کے نام کو چومنا میرے رب کو اتنا پسند آ گیا کہ رب نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آذان ہو رہی تھی، جناب صدیق اکبر موجود تھے، کلمہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب آذان میں کہا جاتا ہے، جناب صدیق اکبر نے حبیب کے سامنے اپنے انگوٹھوں کو چوما، آنکھوں پہ لگایا، محبوب کو ادا اتنی پسند آئی کہ حبیب نے کہا اس طرح کا جو عمل کرے گا اسے میری شفاعت ملے گی۔ یہ عمل جو کرے گا، حبیب کا نام سنے، چومے بھی، آنکھوں کو بھی لگائے، یار پر درود بھی پڑھے، تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسے شفاعت مل جائے گی۔ حبیب کا نام ہے ہی اتنا خوبصورت، ہے ہی اتنا پیارا، نام ہے محمد، جس کا مطلب یہ ہے جس کی تعریف کی کوئی حد نہ ہو اسے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کی تعریف کی کوئی حد نہ ہو، جس کی بار بار تعریف کی جائے، تعریف پر تعریف کی جائے، اور اتنی تعریف کی جائے پھر بھی اس کی تعریف ختم نہ ہو، اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس لیے کافر گالیاں دیتے تھے میرے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم، برا بھلا کہتے تھے، غلط بات تانے مارتے تھے رسول پاک کو۔ اب غلام بڑے پریشان تھے کہ حضور کو یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ ظالم رسول پاک کو تانے دیتے ہیں۔ تو ایک دن اس کافرہ عورت نے انہیں کہا کہ تم اسے محمد بھی کہتے ہو، گالیاں بھی دیتے ہو؟ محمد تو اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ کہا پھر تمہارا مقصد تو حل نہیں ہوتا، محمد کہہ کے گالیاں دیتے ہو، اور محمد تو اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ پھر کیا کہیں؟ وہ تو اس عورت نے کہا کہ تم مذمم کہا کرو، محمد کہنا چھوڑ دو، مذمم کہا کرو، یعنی جس کی مذمت کی جائے یہ کہا کرو۔ اب کافر یہ کہنے لگے، صحابہ اور پریشان، نبی پاک سے کہا کہ اب دل اور دکھتا ہے، وہ پہلے محمد کہتے تھے اب مذمم کہتے ہیں۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا تم نے دیکھا نہیں کہ میرے رب نے ان کی گالیاں مجھ سے کیسے دور کر دی ہیں؟ ہوگا کوئی مذمم جسے وہ گالیاں دیتے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنا کے بھیجا ہے۔ کہا دیکھو ان کی مت ماری گئی ہے، رب نے کیسے ان کا وار پلٹ دیا ہے اور ان کی گالیوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ وہ اب اپنے زوم میں، اپنے گمان میں کسی مذمم کو گالیاں نکالتے ہیں، اور میرے رب نے مجھے محمد بنا کے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ سرکار یہ نام تمہارا ہے سب ناموں سے پیارا، سرکار یہ نام تمہارا ہے سب ناموں سے پیارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ تو اللہ نے ہزاروں سال پہلے محبوب کا نام محمد رکھا، عرش اولا پر حبیب کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا، لا الہ۔ جناب آدم نے کہا جب رب نے مجھے بنایا سجدے کا حکم دیا، میں نے سر سجدے میں رکھا، رب تعالی نے سجدے سے سر اٹھانے کا حکم دیا، جب میں نے سر اپنے سجدے سے اٹھایا، رأیت مکتوبا علی العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب آدم کہتے ہیں میں جنت گیا، جنت کے صدر دروازے پر محمد لکھا تھا، میں جنت گیا، جنت کے درختوں کے پتوں پر محمد لکھا تھا، میں جنت گیا تو فرشتوں کی پیشانیوں پر محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی، شان والا نام میرے آقا کا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی، جو بندہ، جو شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا یا احمد رکھے گا، اسے اور اس کے باپ کو میں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور پھر حبیب نے کہا جسے اللہ نے 4 بیٹے دیے اور اس نے کسی کا نام بھی محمد نہیں رکھا، اس نے مجھ پر جفا کی، اس نے جفا، 4 بیٹے دیے، اس نے نام محمد نہیں رکھا کسی کا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا تمہیں کیا ہے، تمہارے گھر 1 محمد ہو، 2 محمد ہو، 3 محمد ہو، یعنی اللہ جتنے بیٹے دے ہر بیٹے کا نام محمد لو رکھو، جب جب نام لے کر پکارو گے حبیب کی یاد تازہ ہو جائے گی، محبوب کا نام ہر گھڑی تمہارے گھر میں گونجتا رہے گا، اور وہ مبارک نام جس پر درود اترتا ہے، جس پر رحمت اترتی ہے، جس نام کے صدقے خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے پاؤں سن ہو گئے اور کوئی دوا کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی، بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا۔ امام بخاری کے نقل کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عمر کوئی دوا کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے، اور پھر عبداللہ ابن عمر سے کسی نے کہا جسے محبت کرتے ہو نا اس کا نام پکارا کرو، اس کا نام لیا کرو، تو جناب عبداللہ کہنے لگے یا محمدہ یا محمدہ، استغاثہ کرنے لگے رسول پاک کی بارگاہ میں۔ ادھر یار کا نام پکارنا تھا، ادھر ساری بیماری جاتی رہی، ساری بیماری چلی گئی، حبیب کے نام کے صدقے گئے، کیونکہ میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے، مجھے جنت لے جانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام محمد کتنا برکت والا، کتنا خیر والا ہے۔ مشہور بادشاہ ہے سلطان محمود غزنوی، سارا زمانہ جانتا ہے کہ اس کا ایک چہیتا لاڈلا غلام ہے ایاز جس کا نام ہے، اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہوا ہے، ایاز سید بھی ہے۔ جب بھی محمود غزنوی بلاتا ہے تو کہتا ہے محمد، محبت کے ساتھ، ذوق سے۔ بادشاہ وقت جب اپنے غلام کے لڑکے کو بلاتا ہے تو محمد کہہ کے ذوق اور محبت سے بلاتا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا او ایاز کے لڑکے، اب ایاز بڑا سچا غلام تھا، تڑپ اٹھا بے قرار ہو گیا، اس نے بادشاہ سے حاضر ہو کر کہا کہ میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ نے نام لے کر نہیں بلایا؟ کہا نہیں، آج میرا وضو نہیں تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ بغیر وضو میری زبان پر سرکار کا نام آ جائے، میں ہمیشہ باوضو ہو کر ہی محبوب کا نام زبان پہ لاتا ہوں۔ عاشق تو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، کہا ہزاروں بار بھی میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھوؤں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز، پھر بھی آپ کا نام لینا میں بے ادبی خیال کرتا ہوں، ہزاروں بار اپنے منہ کو مشک و عنبر سے غسل دے لوں، پھر بھی حبیبا میرا منہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ آپ کا نام لے۔ ہنوز نام تو، یہ عشق والوں کا، محبوب کے سچے غلاموں کا
انداز یہ ہوتا ہے ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، میں تو نام پکارنے کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام بڑا برکت والا نام ہے، بڑا برکت والا نام ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں یہ مبارک نام 4 بار آیا ہے، 4 جگہ ہیں قرآن میں، ایک پوری سورت بھی قرآن میں موجود ہے سورہ محمد کے نام سے، اور 4 جگہ قرآن میں ایسی ہیں جہاں اللہ نے محمد نام کے ساتھ میرے آقا کو ذکر فرمایا ہے۔ جیسے ہم ختم میں اکثر آیت سنتے ہیں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، یہ ختم نبوت والی جو آیت ہے اس میں بھی رسول پاک کا نام ہے، اور دوسرے مقام پر کہا گیا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار۔ یہ قرآن میں غرض 4 جگہ پر قرآن میں نام محمد سے محبوب کو پکارا گیا ہے، نام ذکر کیا گیا ہے، پکارا نہیں گیا، پکارا نہیں گیا۔ آپ قرآن پڑھیں، میں بات ختم کرتا ہوں، قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اور پھر جناب نوح کو رب بلاتا ہے تو فرماتا ہے یا نوح اہبط منا، اہبط منا بسلام و برکات۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر نوح کو فرما رہا ہے، اور جب آگے بڑھتے ہیں ابراہیم نبی کی باری آتی ہے تو رب فرماتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ رب تعالیٰ ابراہیم نبی کو ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ آگے بڑھیں گے، جناب لوط کا ذکر پڑھیں گے تو رب یا لوط ارشاد فرما رہا ہے۔ قرآن کھولیں گے، جناب موسیٰ کا ذکر پڑھیں گے تو رب تعالیٰ جناب موسیٰ کو ارشاد فرما رہا ہے، بلاتا ہے تو کہتا ہے یا موسیٰ یا موسیٰ فاخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ رب تعالیٰ یا کہہ کر بلاتا ہے۔ جب جناب عیسیٰ کی باری آتی ہے تو فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک۔ قرآن کہہ رہا ہے جناب آدم کو پکارا رب نے تو نام لے کر، جناب نوح کو پکارا تو نام لے کر، ابراہیم نبی کو پکارا تو نام لے کر، جناب موسیٰ کو پکارا تو نام لے کر، جناب عیسیٰ کو پکارا تو نام لے کر۔ پورا قرآن آپ کھول کر دیکھ لیں، کہیں بھی رب نے میرے آقا کو نام لے کر نہیں بلایا ہے، نام لے کر نہیں، یا محمد یا احمد کہیں نہیں کہا۔ جب بھی کہنے کی باری آئی تو کبھی کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کبھی کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، کبھی کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کبھی کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کبھی حبیب کو پکارا تو یا ایھا الرسول کہہ کر، کبھی یا ایھا النبی کہہ کر، کبھی یاسین کہہ کر، کبھی والضحیٰ کہہ کر، کبھی کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جگہ جگہ آپ قرآن پڑھیں گے، حبیب کا ذکر پڑھیں گے، لیکن یار کو نام لے کر نہیں بلایا۔ یار کو جب بھی بلایا ہے یار کی کسی ادا سے بلایا ہے۔ کمبل اوڑے دیکھا تو اس ادا سے یاد کر لیا، چادر اوڑے دیکھا آرام کرتے ہوئے تو اس ادا سے حبیب کو یاد کر لیا، محبوب کا ذکر کر دیا۔ جب جب حبیب کو بلایا ہے محبوب پاک پورے قرآن میں سارے نبیوں کو ان کے ناموں سے بلایا ہے، لیکن میرے محبوب کو نام سے نہیں بلایا بلکہ حبیب کی مبارک شانوں سے مصطفیٰ کو بلایا ہے، حبیب کی شانوں سے ذکر کیا ہے۔ تو یہ محبوب کے جو انداز ہوتے ہیں، جو حبیب کا مقام ہوتا ہے، وہ پھر سب سے انوکھا اور نرالا ہوتا ہے۔ تو خیر والا، برکت والا نام جو ہے وہ نام محمد ہے۔ علماء کہتے ہیں جسے اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو اور وہ خواہش مند ہو کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہو جائے، تو اس کی بیوی جب امید سے ہو تو عزم کر لے، یہ ارادہ کر لے اور کہے ان کان ذکرن فقد سمیتہ محمدا، اگر یہ لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہے۔ جب اس کی بیوی امید سے ہو تو کہے میں نے اپنے اس لڑکے کا نام محمد رکھ دیا ہے، مصطفیٰ کے نام کا صدقہ اللہ بیٹا عطا فرما دے گا۔
نام برکت والا، خیر والا، کرم والا، رحمت والا نام ہے میرے آقا کا۔ حضور کی ساری ذات ہی خیر و برکت والی ہے اور نام بھی برکت والا ہے۔ اللہ یہ مبارک نام میرے آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، دنیا آخرت میں اللہ کرے یہ نام ہمارے کام آ جائے، قبر میں ہماری روشنی کا ذریعہ ہو جائے۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کراؤں، ٹائم لمبا ہو گیا ہے، دعا بھی کرنی ہے آپ کو، لنگر شریف جو بھی یہاں اہتمام ہے اب آپ نے پیش کرنا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، اقبال نے ایک بات سمجھانے کے لیے کہی ہے اور اپنے رب سے یہ عرض رکھی ہے کہ مولا میں بڑا گنہگار ہوں، مجرم ہوں، تو پہلے تو یہ ہے کہ قیامت والے دن میرا حساب نہ لینا، قیامت والے دن میرا حساب نہ لینا، میں بڑا مجرم ہوں، بڑا گنہگار ہوں، میرا قیامت والے دن حساب نہ لینا، اور اگر میرا حساب لینا اتنا ہی ضروری ہے کہ حساب لینا ہی لینا ہے، گر تمی بینی حسابم نا گزیر، اگر میرا حساب لینا اتنا ہی ضروری ہے کہ حساب لینا ہی ہے تو پھر مجھے کیا کرنا؟ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، جب میرا حساب لینا تو مجھے یار کی نگاہوں سے چھپا دینا، یار کی نظروں سے چھپا کر۔ یہ عشق کا کچھ لوگ چاہیں گے کہ مجھ پر عشق کا ایک ادا یہ ہے کہ میں کہوں کہ قیامت والے دن مجھ پر آقا کی نظر پڑ جائے، کیونکہ جس پر حضور کی نظر پڑ جائے گی اس کے بخت سولے ہو جائیں گے۔ ایک ادا یہ ہے اور ایک عشق یہ کہتا ہے کہ نہ میرے جیسا مجرم قیامت کے دن کھڑا کیا جائے حساب کے لیے، اور میری وجہ سے رسول اللہ کو اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے کہ یہ تیرا امتی ہے، دیکھ کیا کر کے آیا ہے، تیرا غلام ہے، دیکھ اس کے اعمال کیسے ہیں۔ اقبال عشق کی اس انتہا پر ہے اور کہا میں بڑا گنہگار ہوں، مولا میرا حساب نہ لینا، اور اگر میرا حساب لینا اتنا ہی ضروری ہے، گر تمی بینی حسابم نا گزیر، آز نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، یار کی نگاہوں سے چھپا کر میرا حساب لینا۔ یہ چوٹ کرنے کے لیے ہے کہ اپنے عمل پر غور کریں میرے بھائی، کل کیا منہ لے کر جائیں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ اگر ادا حضور والی نہیں ہے، اگر انداز حضور والا نہیں ہے، تو رسول پاک کی محبت کا سچا دعوے دار وہی ہے جو اپنی زندگی میرے آقا کے طریقے پر گزار کر جاتا ہے، حبیب کے طریقے پر گزار کر جاتا ہے، سنت میرے آقا کی کا آئینہ دار بن جاتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، چہرے پر داڑھی رکھی ہے تو اسے ایک مٹھی تک بڑھا دیں جو میرے آقا کی سنت ہے، اسے چھوٹی نہ کریں کہ رسول پاک کے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی تھی۔ جس مرضی کتاب میں پڑھ لو، کسی مولوی کی داڑھی چھوٹی ہے یا بڑی ہے یہ مسئلہ بات کا ہے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھنا، ہم نے امام الانبیاء کو دیکھنا ہے۔ رسول پاک کے چہرے پر داڑھی کیا تھی؟ وہ سب نے کہا کہ حضور کبھی کٹواتے نہیں تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ہی مصطفیٰ کے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی تھی، اضافی بال ہی نہیں آئے تھے، ٹھوڑی کے نیچے ایک مٹھی داڑھی رسول پاک کی سنت ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو اپنی داڑھی کو ایک مٹھی کرو میرے آقا کی سنت پر۔ جب رسول پاک کا جلوہ ملے گا، حضور کے چہرہ نور کو دیکھو گے تو داڑھی نظر آئے گی اور ایک مٹھی داڑھی نظر آئے گی۔ حضور نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے تو داڑھی والے بن جائیں۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ میرے آقا کا ہے کہ نہیں ہے؟ کائنات کا سب سے حسین چہرہ حضور کا ہے، تو حضور کے چہرے پر داڑھی تھی۔ کیا تھا حضور کے چہرے پر جی؟ مبارک داڑھی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ اور نبی پاک 63 سال کی عمر میں بھی میرے آقا کے صرف چند بال ہی سفید ہوئے تھے، چند بال۔ 63 سال کی عمر میں اب آپ آج کوئی 63 سال کا بندہ دیکھیں گے تو اس کی 63 کیا، یہاں تو 35-40 میں ہی سارے سفید ہو جاتے ہیں۔ اور رسول پاک کی 63 سال عمر تھی اور میرے آقا کی مبارک داڑھی کے صرف 3 یا 4 بال جو ہیں وہ سفید ہوئے تھے، باقی ساری داڑھی کالی تھی اور گھنی داڑھی تھی سینے پر پھیلی ہوئی اور مٹھی سی ایک ٹھوڑی کے نیچے۔ تو ہم ادا اپنا لیں سرکار کی۔ اللہ نے توفیق دی ہے، حبیب کی محبت کی محفل سجا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کریم برکت دے اور یہ مبارک ذکر میرے آپ کے لیے، اہل خانہ کے لیے ذریعہ نجات ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام